ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایئر فورس اسپیشل اور یقیناً آج کی گفتگو پاکستان کے شاہینوں کے نام. خصوصی طور پہ اگر تاریخ کے دریچوں میں دیکھتے ہیں کہ 1965 میں رقم کی جانے والی تاریخ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور یقیناً ہماری قوم کا فخر ہے, ہمارا وقار ہے. جو قومیں اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں, ان قربانیوں کو یاد رکھتی ہیں جس کی بدولت وہ آزاد فضا میں سانس لے رہی ہیں, وہی زندہ قومیں ہیں. تو آئیے ذرا ایک دفعہ ریوزٹ کرتے ہیں 1965 کا وہ وقت جب ایک نیولی فارمڈ کنٹری یعنی پاکستان کے اوپر جنگ کو مسلط کر دیا گیا تھا اور ہمارے سامنے ایک ایسا دشمن جس کے مذموم عزائم کو یقیناً روکنا ہمارے لیے سب سے اہم ترین بات تھی. اس وقت سب سے زیادہ اہم کویسچن تھا ہمارے سروائیول کے لیے. تو اس میں پاکستان ایئر فورس کا کیا کردار رہا 1965 کی جنگ میں, آئیے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویری سینئر ڈیفینس اینالسٹ اینڈ somebody who's also been a part of the Pakistan Air Force. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جناب عابد راؤ صاحب. السلام علیکم عابد صاحب. وعلیکم السلام. عابد صاحب, if I'm not wrong, آپ نے پاک فضائیہ کو جوائن کیا in 1969 جی, اور بلکہ 1965 کی جنگ کے دوران you were already you were training to be in the Air Force. تو ذرا اس وقت کا ذرا احاطہ تو کھینچیں اور ہماری میموریز کو ریفریش کریں. دیکھیے میں پی ایف پبلک اسکول کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. 1964 میں ہم نے جوائن کیا تو اس وقت سے ہم لوگ پی ایف کی فیملی کا حصہ بن گئے تھے. پی ایف کا کلچر, پی ایف کی باتیں کرنا, پی ایف کی ٹریڈیشن سے انٹروڈیوس ہونا اور پی ایف میں کس قسم کی لائف, کیا لیول انٹیگریٹی کا چاہیے, کیا لیول ایفیشنسی کا چاہیے, اس سب سے ہمارا انٹروڈکشن 64 سے سٹارٹ ہو گیا تھا. تو 65 اور جب ہوئی تو ہم لوگ کلاس 9th کے تھے اور وہ جنگ ہم نے ٹرینچز میں اور زیادہ وہ گزاری ایئر ریڈ سائرن سنتے ہوئے آن اینڈ آف. لیکن جو ایئر فورس کے جو ہیرو اس وقت بنے ان سے بعد میں ملنے کا جب اتفاق ہوا, جیسے عالم صاحب تھے اور سرگودا میں جتنے بھی ان کے پائلٹس تھے یہ آیا کرتے تھے ریگولرلی اسکول میں موٹیویشن کے لیے, اور ہمارے لیے وہ کوئی خلائی مخلوق لگتے تھے ہمیں کہ ان دنوں پاکستان ایئر فورس میں جی ڈی پائلٹ کا جو اشتہار چلتا تھا اخبار میں تو اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی تھی کہ اسپیشل بریڈ آف مین کائنڈ. تو جب ہم نے ان سے ہمارا ڈائریکٹ واسطہ پڑا, ہمارے فلائنگ انسٹرکٹرز بنے, تو وی ریئلائز کہ یہ واقعی ایک اسپیشل بریڈ ہے جو ان کی ڈیڈیکیشن ہے. What set them apart? اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے ہیلوز کا جو ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے کہ they're so mesmerizing for us, لیکن as somebody who understands the craft as well, who's been a part of the forces, وہ کیا چیز ہے جو پاکستان کے شاہینوں کو مختلف بناتی ہے دنیا کی تمام ایئر فورسز سے؟ دیکھیے ہم نے شروع سے, جیسے میں آپ کو بتاؤں, جب 1947 کی پارٹیشن ہوئی تو ہمیں ہمارا شیئر نہیں ملا ڈیفینس اکوپمنٹ کا. اس وقت ایک پولیٹیکل موٹیو تھا. سردار ولبھ بھائی پٹیل کی اگر آپ سپیچز سنیں تو انہوں نے جان بوجھ کے ہمارا ملٹری ہارڈ ویئر نہیں ہمیں پورا دیا, ہمارا 55 کروڑ روپے ہمارے پیسوں کے تھے وہ نہیں دیے, بیکاز اس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ 6 مہینے میں پاکستانی روتے پیٹتے واپس آ جائیں گے کہ جی ہم ملک نہیں چلے گا, آپ ہمیں واپس لے لیں. وہ نہیں ہوا. اچھا, ہمارے لیے بہت مشکل تھا ایئر فورس کو بلڈ کرنا. 1948 اپریل میں قائد اعظم نے وزٹ کیا پی ایف اکیڈمی سالپور اور ان کی ایک بڑی مشہور صحیح ہے وچ شوڈ کہ ان کی ایئر فورس کے میٹرز کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان شوڈ بلڈ این ایئر فورس, این ایفیشینٹ ایئر فورس, سیکنڈ ٹو نن. بیکاز اس کو پہلا سینٹینس تھا کہ اینی کنٹری اف یو آر ویک یو ول انوائٹ اگریشن. تو وہ ہمارے یہاں دیواروں پہ آج بھی کندہ ہے, ہماری ٹریننگ ڈاکٹرن کا حصہ ہے. پھر ہمارے آج تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ٹریننگ میتھڈالوجی میں, اس کا وہ سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو فائٹ آؤٹ نمبرڈ, یو ہیو ٹو فائٹ بیٹر ایئر کرافٹ, یو ہیو ٹو فائٹ اے بگر کائنڈ آف اینیمی. آپ کی ذمہ داریاں ہوا کی بھی نہیں ہیں, آپ نے آرمی کو سپورٹ, نیوی کو سپورٹ کرنا ہے, آپ نے جو نیشنل ایسٹس ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے. تو اتنا بڑا مشن جب آپ کو قائد نے دے دیا تو اس کے بعد فارچونیٹلی پی ایف میں جو لیڈرشپ کی سلیکشن رہی ہے وہ بہت اچھی رہی ہے. اصغر خان بیکیم آر چیف when I think he was 35 years old اور 7 سال وہ ہمارے چیف رہے. 65 میں جب یہ وار ہوئی ہے اس سے 2 مہینے پہلے چینج آف کمانڈ ہوا. نور خان صاحب آئے. نور خان صاحب کو کرائسس ملا لیکن ایک ٹرینڈ ایئر فورس ملی, بیکاز آتے ہی آپ کے اگر جنگ آ جائے تو اٹ از اے ویری بگ کرائسس. وہ پی آئی اے کے پہلے چیئرمین تھے. اور میرے خیال میں یہ بھی شو کرتا ہے کہ پھر یقیناً اس جنگ میں جو آپ کی پرفارمنس رہی, جس طرح پاکستان شاہینوں نے واقعی ایک تاریخ رقم کی, وہ پہلے کی ٹریننگ تھی. یعنی یو کانٹ بی گیٹنگ ریڈی. ایبسولوٹلی ناٹ اونلی ٹریننگ تھی,
ہم نے جو اکوپمنٹ لیا کچھ انٹرنیشنل حالات ہمارے حق میں بھی گئے کہ کورین وار ختم ہوئی 1951 میں تو ان کا بہت سارا ملٹری ہارڈ ویئر امریکہ نے ایڈ میں ہمیں دے دیا. یہ F-86 جو ملے تھے یہ وہاں سے آئے تھے اینڈ دے ور اولڈ ایئر کرافٹ, یہ برانڈ نیو نہیں تھے. تو جو کچھ ہمیں ملا ہم نے وہ ایبزارب کیا اور اس پہ ٹرین کیا. اچھا اب اگر آپ پاکستان اور انڈیا کا دیکھیں, انڈیا کے پاس انگلینڈ کے وہ نیٹس تھے, کینبراس تھے, ہنٹرس تھے, ان کے پاس فرینچ یہ اوریگن اور یہ مسٹیئر سپر مسٹیئر یہ جہاز تھے. تو دیر ایئر فورس واز 3 times bigger than us. اچھا ناٹ جسٹ بگر, اگر آپ ان کا جتنے آپ نے طیاروں کا ذکر کیا, اکوپمنٹ کا ذکر کیا, ہاؤ ڈڈ وی فیئر back in 1965 against the Indian Air Force? This is exactly I'm coming to. اچھا اب ہمارے یہاں بڑی ڈیبیٹ تھی کہ F-86 ورسز ہنٹر کیسا رہے گا. ہنٹر بہت ساری چیزوں میں سپیریئر تھا, لیکن ہماری ٹریننگ پائلٹس کی کچھ رفیقی صاحب تھے, عالم صاحب تھے, ان کی انگلینڈ میں جب ہوئی انہوں نے وہاں وہ جہاز اڑائے تو انہوں نے بہت ریسرچ کر کے اس کے کچھ وہ ایریاز پک کیے جس میں F-86 سپیریئر تھا. تو یہ جب واپس آئے پاکستان میں تو انہوں نے سب ٹریننگ میں یہ بتایا کہ F-86 ان ایریاز میں سپیریئر ہے, اور فائٹر پائلٹ کی اچھی صلاحیت وہ ہوتی ہے کہ وہ اس رجیم میں لڑے جس میں وہ اسٹرانگ ہے اور دشمن کمزور ہے. بالکل. اچھا جب یہ وار سٹارٹ ہوئی ہے تو انڈیا کے پاس پرانے یہ ویمپائرز بھی تھے. آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ 6 ستمبر سے 2-3 دن پہلے, مطلب 2nd and 4th, ہم نے ایک ہی مشن میں ان کے 4 یہ ویمپائر جب گرائے تو انڈینز نے جنگ سے پہلے اس پورے ویپن سسٹم کو تھیٹر سے ہٹا لیا. انہوں نے کہا یہ تو سوئسائڈل ہوگا, ان جہازوں کو پاکستان بھیجا. اچھا پھر ان کے کینبراز اور ہمارے B-57 ایک کیٹیگری کے تھے, ایک میڈ ان امریکہ تھا, ایک میڈ ان وہ تھا. ان کا اپنا ایک رول رہا. یہ رات کا ان کا مشن ہوتا تھا, ڈے ٹائم میں یہ نہیں کرتے تھے, بیکاز ڈے ٹائم میں ہمارے انٹرسیپٹر ایک گنز ان کو مار لیتی تھی. سرفیس ٹو ایئر میزائلز نہیں تھے ہمارے پاس, اینڈ ایک پرانے زمانے کی وہ چلی آ رہی تھی. تو 6 سپٹمبر کو اچھا ہم نے یہ جنگ سینکشنز میں لڑی ہے, بیکاز ہمارے پاس صرف امریکن اکوپمنٹ تھا, ان کے پاس ویرائٹی تھی, ان پہ کوئی سینکشنز نہیں تھی. صحیح. تو ہمیں بڑا جوڈیشسلی اس کو استعمال کرنے پڑے کہ ہم ہر جہاز کی ہر سورٹی سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں. اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پہ کہ ویسے تو یہ جب ذکر ہوتا ہے, آئی پرسنلی فیل مائی سیلف سو ایبزاربڈ ان اٹ کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں انٹرپٹ بھی کروں, میں سنتی رہوں یہ قصے. لیکن جی ہمارے دشمن کا, اور خاص طور پہ جب 5G وار کی ہم ذکر کرتے ہیں تو ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ میڈیا, پروپیگنڈا, اسٹوری ٹیلنگ سے فیکٹس اینڈ فگرز کو اور ہسٹری کو ٹویسٹ کیا جائے. ابھی بھی کووڈ میں ماشاءاللہ ایک کوشش کرنے کی انہوں نے کوشش کی جو بری طرح ناکام ہوئی ہے, بری طرح فلاپ ہوئی ہے. بھوج کے نام سے انہوں نے ایک مووی ریلیز کی ہے جس میں اگین دے ہیو بین ٹیمپرنگ ود دا ہسٹری, اور وہ کتنی بڑی فلاپ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خیر ان کی اپنی آڈینس نے اس کو ریجیکٹ کر لی, ہم نے تو دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی. لیکن وین آئی واز ایکچولی پریویوئنگ اٹ somebody ٹولڈ می کہ ہم نے حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ شیردل کے نام سے پاکستان کی ایک ایئر فورس بیس اسٹوری ہے, اس سے باقاعدہ جی سیکوینس لفٹ کر کے, اور یہ میں اپنے اگلے اب آپ کو میں ویژولز میں یہی دکھانے لگی ہوں کہ کس طرح شیردل میں فلمایا ہوا سین انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا مکھی پہ مکھی ماری ہے ان بھوج. یعنی کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. ایک تو آپ ٹیمپر کر رہے ہیں ہسٹری کے ساتھ, اور اس کے بعد آپ پورا کا پورا سیکوینس بھی لفٹ کر رہے ہیں, وہ بھی پاکستانی ایئر فورس مووی سے. تو سب سے پہلے یہ آپ کو دکھاتے ہیں, اس کے بعد ہم. جی جناب آپ نے دیکھا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے کاپی بھی کرنی ہے چیزیں تو کوئی اور سورس تو رکھو. پاکستان کی ہی ایئر فورس مووی میں سے پورا سیکوینس اٹھا کے اس کو اپنی بہادری اور دلیری کی کہانی کے طور پہ پیش کرنا, یعنی ون از لیفٹ اسپیچلیس آفٹر دس. لیکن مجھے بتائیں عابد صاحب کے فاسٹ فارورڈ ٹو 1965 کے یقیناً ہم قصے سنتے ہیں اور جو تاریخ ہے وہ ہمارا اثاثہ ہے, لیکن 2019 میں آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ, آج کی آڈینس, یہ ملینیلز, یہ جنریشن زی, ان کا ریاکشن, ان کا رسپانس آپ نے کیسا پایا؟ دیکھیں آئی ایم ویری پراؤڈ آف دس کہ وہ جو لیگیسی 65 کی تھی ایب عالم کی, ہمارے رفیقی شہید, وہ کنٹینیو کی ہے. اور میں اس جنریشن سے ہوں جس نے اس لیگیسی میں جو عزت کمائی ہے فورس نے اس کو میں نے بھرپور طریقے سے ایکسپیرینس کیا. میں آپ کو جیسے میں نور خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, جب جنگ ختم ہوئی تو اسرائیل کے پرائم منسٹر نے کہا کہ شکر ہے نور خان عرب نہیں ہے.
अब इससे बड़ा क्या कॉम्प्लीमेंट आपको इजराइल एयरफोर्स। 92 के बाद हमने साउथ अफ्रीका से ताल्लुक जोड़ा, तो उनके चीफ ने बताया कि जी हमें एडवर्सरी में MiG-21 था हमारे बॉर्डर पे, तो हमें नहीं पता था कि MiG-21 से हमने कैसे लड़ना है। कहते हमने इजराइल को कांटेक्ट किया, तो इजराइल ने हमें जो डॉक्यूमेंट्स दी वो थी जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने 73 अरब इजराइल में बनाई थी। एम आलम साहब के लिखे हुए नोट थे उसमें कि MiG-21 हालांकि इनके पास था कि इसकी क्या सुपीरियरिटी है, आगे फैंटम्स थे, मिराजेस थे और दूसरे सुपीरियर अमेरिकन जहाज थे। वो मुसाद ने सीरिया से कॉपी करवाई और वो इनको दी कि जी अगर आपने MiG-21 लड़ना है ये पाकिस्तानी टैक्टिक्स पे आप इसके अगेंस्ट लड़े। ये 65 की लेगेसी है, ये हमारे वो हीरोज थे यानी ये वो धाक है जो पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में, बल्कि इंटरनेशनली बनवाते हैं पाकिस्तान के शाहीनों को। इसी तारीख को हम रिविजिट कर रहे हैं जी, एक टिक लेंगे और ये बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब के साथ हमारी जारी रहेगी। यू आर वॉचिंग द एयर फोर्स स्पेशल ऑन आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा एयरफोर्स स्पेशल, और जिस तरह की कहा जाता है जी अच्छी तारीफ खुसूसन जब फोर्सेस की बात की जाए वो होती है जो दुश्मन आपकी करे, और यकीनन इसकी भी मिसाल मिलती है। बार बार रेफर किया पाक फिजाइया को यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स को एज द डार्लिंग ऑफ पाकिस्तान। रवि रिखी ने और पुष्पिंदर सिंह ने जिन्होंने किताबें लिखी हैं जी पाकिस्तान की फिजाइया के हवाले से, आइए जानते हैं कि उनकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है, व्हाट हैव दे एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड अबाउट द पाकिस्तान एयरफोर्स। जी आबिद साहब। देखिए पीएफ और आईएफ के दरमियान जो है एक ताल्लुक रहा है, बिकॉज कई लोगों ने सीरियस कोशिश की पाकिस्तान साइड से भी उधर भी कि हमारे जो क्लेम्स हैं एक दूसरे के खिलाफ उनको वेरीफाई किया जाए, वरना झूठ में हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी एयरक्राफ्ट वी लॉस्ट वी शॉट डाउन 10। तो इस पे उनकी तरफ से भी तहकीक हुई है और हमारी तरफ से भी हुई है, एंड वी हैव वेरीफाइड 80 मतलब ये 65 वॉर पे अब हर दिन के हिसाब से कितने मिशन उन्होंने फ्लाई किए, कौन शूट डाउन हुआ, किस वजह से, तो ये अब एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड बन गया है। तो रवि रिखी और पुष्पेंद्र सिंह ये दो थे जिन्होंने सिविल साइड से इंडिया में इस पे काम किया, एंड दे केम टू पाकिस्तान, पाकिस्तानी एयरफोर्स के मेहमान रहे, उन्होंने इस पे काम किया, हमारे पायलट से मिले, हमारे एयर स्टाफ से मिले, और उनको सही जो उस वक्त की रिकॉर्ड थे वो मैच करवाए हमने, एंड वी प्रूव टू देम कि उनके फलां क्लेम झूठा है, उनका फलां क्लेम झूठा है। सर आज आपको क्या लगता है, आज तो सुनने के मूड में ही नहीं है हमारे पास, बल्कि एक रिपोर्ट है, हम जरूर लोगों को याद कराना चाहेंगे 2019 की ये तारीख, व्हेन द टी वाज सेट टू बी फैंटास्टिक, और ये क्या सारा माजरा था ये हम जानते हैं, लेकिन एक दफा फिर इंडियन एयरफोर्स पायलट यानी अभिनंदन का यहाँ जिक्र करते हैं, जिसको आज भी समझा जाता है इंडिया में मिस इन्फॉर्मेशन, या उनका मीडिया चीख चीख के कहता है कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारों को गिराया था, जमीन बोस किया था, विच इज एन इनऑथेंटिक क्लेम दैट दे हैव। बट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट अबाउट अभिनंदन। वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। चाय का कप और 27 फरवरी 2019 कुछ याद आया? नहीं? अच्छा हम याद दिलाते हैं, इसे जानते हैं, अब तो याद आ जाना चाहिए। जी हाँ, बहुत आला चाय, द टी इज फैंटास्टिक। आसमान से गिरा खजूर में अटका, भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन जो उड़े तो भारत से लेकिन गिरे पाकिस्तान में। हुआ कुछ यूं था कि 26 फरवरी 2019 को भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी हुदूद में दरअंदाजी की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फौरी रद्द अमल पर भारतीय तैयारे पेलोड गिराकर फरार हो गए। पेलोड से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पाक फौज ने खबरदार किया, भारत अब हमारे जवाब का इंतजार करे। अगले ही रोज 27 फरवरी की सुबह पाक फिजाइया ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया।
भारतीय तैयारों ने जब पाकिस्तानी तैयारों का ताक़ुब किया तो उनके 2 तैयारे गिरा दिए गए, जिनमें एक भारतीय जबकि दूसरा पाकिस्तानी हुदूद में गिरा। पाकिस्तानी हुदूद में गिरने वाले भारतीय तैयारे के पायलट अभिनंदन ने तैयारे को तबाह होने से कबल खुद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया था और पैराशूट की मदद से जमीन पर उतरा। अभिनंदन ने भागने की कोशिश की तो गयूर पाकिस्तानी अवाम ने उसे आ घेरा, लेकिन पाक फौज ने दुश्मन पायलट को भी बचाया और बाहिफाजत गिरफ्तार किया। अभिनंदन 2 रोज तक पाकिस्तान की कैद में रहा। चाय का कप पिलाया अभिनंदन भी पाकिस्तानी फौज के प्रोफेशनलिज्म की तारीफ किए बगैर ना रह सका। The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his Jaman, from the soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की मुकम्मल पासदारी की। अभिनंदन को खैर सगाली के जज्बे के तौर पर भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया था और पैगाम दिया कि दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे। जी जनाब, इसको कहते हैं 5G वॉर और किस तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है इंडियन मीडिया। अब इस वैसे एक सवाल जहन में आता है, यू ऑल्सो बिन अ पार्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ टेलीविजन शोज एंड कॉन्वर्जेशंस एंड डिबेट्स। आपको लगता है कि सुनने का मिजाज है या वाकई मिस इन्फॉर्मेशन अग्रेशन की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया इंडियन मीडिया का? देखिए, ये जब से मोदी पावर में आया है, इसकी जो पॉलिटिकल बयानियां हैं उसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत रेलेवेंट और वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। यही मैं इंडियन चैनल्स पे भी रहा हूँ, वो भी फजूल वाक़े को झूठा बना के, फर्जी बना के, मतलब 71 वॉर के हिसाब से उन्होंने मेरी भी एक कहानी बनाई हुई थी कि मैं डर गया था कि इंडियन पायलट्स को फेस करना पड़ेगा। 71 में आई वाज नॉट अ फाइटर पायलट, तो वो तो बाई चांस मैं बैठा था, मैंने कहा ये तो सरासर झूठ है। हमारी तो ट्रेनिंग खत्म हुई थी एंड वी वर ऑन ग्राउंड जॉब्स। तो उधर क्या सच है क्या झूठ है वो अपने आम आदमी को 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन बहुत से लोग मुझे पाकिस्तान से बाहर मिले हैं, दे एडमिट कि अर्नब गोस्वामी खास तौर पे और ये रिपब्लिक टीवी और उनके जो चंद एक जो बीजेपी के पेड बॉय वो बहुत झूठ बोलते हैं। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स पे जो चीज है वो तो वो खुद काउंटर कर देते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अब स्टेज ये आ गई, पाकिस्तान ने कहा तुम जो मर्जी भौंकते रहो, वी डोंट केयर। अभी साहब, लेकिन यहाँ पे जिस तरह आपने खुद कहा और इसका जिक्र किताबों में भी मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पाकिस्तान एयरफोर्स डेफिनेटली हमारे सर का ताज है, हमारे लिए फख्र है। और ये मेरे ख्याल में किसी खास तबका फिक्र या किसी खास एक कम्युनिटी का जिक्र नहीं है, हम पूरी पाकिस्तान की बात कर लेकिन खुसूसन देखा यह गया है कि जो हमारे फनकार हैं वो अपने तरीके से अपने फन के जरिए एक खराज तहसीन पेश करते हैं। तो एक रिपोर्ट की तरफ आपको लिए चलते हैं कि किस तरह ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ सितारों ने, मुख्तलिफ फनकारों ने, गुलकारों ने एक खराज तहसीन पेश किया है पाकिस्तान की अफवाज को और खुसूसन पाक फिजाइया को। और इस रिपोर्ट को आप देखिए, इसके बाद हमारे साथ शामिल होंगे सलमान अहमद, हु इज अगेन अ वेरी वेल नोन स्टार, अ सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान। जुनून बैंड का आप हिस्सा थे, इसके अलावा आपके सोलो सॉन्ग्स और जो क्रिएशंस है वो भी बहुत मशहूर है, उनसे बात करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स टेक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान हमारा एयरफोर्स स्पेशल। ये दिन खुसूसी तौर पे पाक फिजाइया के नाम, पाकिस्तान के शाहीनों के नाम। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखी हमारी खुसूसी रिपोर्ट किस तरह ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ गुलकारों ने एक खराज तहसीन पेश किया है पाकिस्तान के शाहीनों को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अहमद, अ फॉर्मर मेंबर ऑफ द जुनून बैंड, अ वेरी वेल लव्ड परफॉर्मर फ्रॉम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और ना सिर्फ आपने अपने गानों के जरिए, अपने फन के जरिए, बल्कि अपनी तमाम एक्टिविज्म को भी पाकिस्तान की कामयाबी के लिए, उसकी सक्सेस के लिए वक्फ किया हुआ है। यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट एज वेल। मुझे ये बताइए कि आज पाक फिजाइया का दिन है, पाकिस्तान के शाहीनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दुनिया की बड़ी बड़ी एयर फोर्सेस के सामने पाक फिजाइया ने अपना प्रोफेशनलिज्म, अपनी एक्सेलेंस, अपनी दहशत जो है वो दिखाई है। और ये 6 सितंबर का जो दिन है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने
تھرو آؤٹ جو پچھلے 75 سال پاکستان کی آزادی کے ہیں، اس میں پاکستان کی شاہینوں نے، ہماری ایئر فورس نے وہ کارنامے سر انجام کیے ہیں جس سے ہم سب جو ہیں پاکستان میں ہوں یا میری طرح نیو یارک میں، ہمارے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند رہتے ہیں. اور بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ ہمیں ایک ایسی آرمڈ فورسز ملی ہیں جو پروفیشنل ہیں، شیولرس ہیں، اور انہوں نے اپنے سے 10 گنا 11 گنا بڑی بڑی آرمیز اور ایئر فورسز کو منہ توڑ جواب دیا. سلمان مجھے بتائیے کہ ایز این ایکسپیٹ، ایز این اوورسیز پاکستانی، خصوصاً جب 2019 کے آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ کو میڈیا میں، خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ کیا جا رہا تھا، اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے، آپ کا کیا رد عمل تھا؟ پاکستان کی ایئر فورس نے جو کارنامہ دکھایا، جو ہمارے پائلٹس نے جو کارنامہ دکھایا 27 فروری کو، کہ جب دشمن کا جہاز پاکستان کی سرزمین پہ آ گیا اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا، تو یہ ہماری ٹریننگ، ہمارا جذبہ، ہمارا جنون، ہمارا پروفیشنلزم ہے کہ یہ ونگ کمانڈر ابھینندن کا جب جہاز گرایا اور وہ پیراشوٹ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور جگہ پہ اگر وہ گرتا کسی اور ملک کے اندر تو بہت مشکل تھا کہ وہ اس کی جان بچتی. لیکن یہ پاکستانی ایئر فورس اور ہماری آرمڈ فورسز کی شیولری ہے، ان کا پروفیشنلزم ہے، جو ونگ کمانڈر ابھینندن نے انٹرویو میں بتایا کہ میری جان بچائی پاکستان آرمڈ فورسز نے. اور اس شکست کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو دشمن ہیں دنیا میں پاکستان کے، ان کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی ہوں گی، کیونکہ یہ پیغام گیا، ڈونٹ میس ود پاکستان. بہت بہت شکریہ. سلمان ہمارے ساتھ موجود تھے. عابد صاحب، یہ جو گلوکاری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ میں کہتی ہوں یہ جو لیرکس، نہ صرف ان کے یعنی اس فنکار کے بلکہ ہم تمام لوگوں کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں. جب بھی یہ گانے سنے جاتے ہیں تو ہم وہ فیل کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیڈیکیشن، وہ پیشن کیا ہوتا ہے. لیکن 2019 میں آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر مودی نے پوری دنیا میں کہا کہ جی اگر رافیل طیارے ہوتے تو صورتحال بہت مختلف ہوتی. Now you're a airman، آپ مجھے بتائیے کہ ان کا یہ کلیم یا ان کا یہ کہنا، اس میں کتنا وزن تھا؟ اس میں دیکھیں جو سب سے نمایاں چیز ہے نا، وہ اپنی شکست کا اعتراف ہے. بیکاز جنگ کے بعد تو آپ ifs اینڈ بٹس کی جنگ لڑ سکتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس کی بڑی، اس میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. اٹ فالز ان دی کیٹیگری آف ڈیفیٹ، ریگریٹ، یا وہ پچھتاوے ہیں جو مطلب آپ آلسو آپ کی مس کیلکولیشن کا یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو اب اندازہ ہوا تو پہلے کیوں نہیں ہوا کہ آپ اتنا بڑا ایک قدم اٹھا رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ پچھلے 8 سال کا دیکھیں مودی کی حکومت کا، اس کا جو پولیٹیکل بیانیہ ہے وہ انٹرنل ہے، وہاں تو چل جاتا ہے، لیکن ایکسٹرنل پہ آپ کی آرم فورسز نے آپ کو پروجیکٹ کرنا ہے، وہ نہیں کر سک رہے. آپ 19 فروری کو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، اس 10 منٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے بعد انڈیا کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہیں بارڈر وائلیشن کرے، کہیں وہ دھمکی دے، کوئی ایئر فورس کی وہ بات کرے. اب وہ آ گئے رافیل، ان کے پاس تو ہر دور میں ہم سے سپیریئر جہاز رہے ہیں، لیکن وہ دیکھیے ہمارے لیے تو یہ سروائیول کی جنگ ہے. یہ ہمارے لیے کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ یہ کہتے ہیں کہ جو کانفلکٹس ہم نے دیکھے ہیں نا، 1965 کی وار ہے یا اس کے بعد کی بھی سچویشنز ہیں، ناؤ وار از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم، خاص طور پہ اس پینڈیمک کے بعد، اس کووڈ کے بعد. اس خطے کی جو اس وقت صورتحال ہے، جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، وچ از اگین پوٹنگ اے لاٹ آف پریشر آن پاکستان، اس میں ایئر مائنڈڈنیس کا کیا مطلب ہوگا آج کے دور حاضر میں؟ دیکھیے ایک لحاظ سے ہم بڑے فارچونیٹ ہیں کہ اس سائڈ سے، ویسٹرن سائڈ سے کبھی ہمیں ایئر تھریٹ نہیں ہوا. اور وہاں سے جو شورشیں اٹھی، ہم نے فقیر آف اے پی کے خلاف بھی، جس نے پشتونستان کا سٹنٹ لگایا تھا، اس کے خلاف ایئر فورس یوز کی. ہم نے پھر ابھی 2014 کے بعد جب یہ رد الفساد سٹارٹ ہوا، وہاں ایئر فورس بہت افیکٹولی یوز ہوئی ہے. بیکاز جتنے بھی ٹیررسٹ کیمپس ہمارے ہم نے اڑائے ہیں، اس میں 80 to 90% رول پاکستان ایئر فورس کا رہا ہے.
بٹ وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز وی آر پارٹ آف دی آرمڈ فورسز. ہمارا ایک فوجی جوان اگر وہاں شہید ہو رہا ہے, کل بھی 2 ہوئے ہیں ہمارے, تو وی ٹیک دی اوور آل ریسپانسبلٹی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو پاکستان کو خطرہ ہے, اس لیے پاکستان ایئر فورس ہو یا کوئی اور ایلیمنٹ ہو وہ افیکٹولی یوز ہونا چاہیے اس کے لیے. تو ایک تو ایئر تھریٹ وہاں پہ نہیں ہے. جو تھوڑی بہت ان کی ایئر فورس ظاہر شاہ کے دور میں تھی, وہ 1973 میں سردار داؤد کے آنے پہ ود ون اسٹروک آف پین اس نے سارے لوئلسٹ جو ہٹائے ظاہر شاہ کے, اس میں ایئر فورس ختم ہو گئی ان کی, کہ ان کے پاس کوئی سینئر بندہ نہیں تھا ایئر چیف بنانے کے لیے. انہوں نے ایک جنرل قادر ہوتا تھا ان کا آرمی کا, اس کو ایئر چیف بھی بنا دیا, اور وہ آدمی 2 بجے کے بعد اپنی ایک فوٹوگرافی کی شاپ چلاتا تھا کابل کے کسی بازار میں. لیکن مجھے یہ بتائیے سر کہ پچھلے 20 سالوں میں کیا ہوا, جو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی فوجوں کا نیٹو افواج فلاح ہوتا ہے, اینڈ دس از اگین اے لیسن فار آل آف اس, جہاں ایک طرف پرائم منسٹر مودی صاحب کہتے ہیں کہ بہترین اگر آپ کے پاس اسلحہ, ہتھیار اور طیارے ہوں تو آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں, اس کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا مختلف نکلے گا. آن دی ادر ہینڈ فار 20 years وی ہیڈ دی امریکن انفلوئنس ان افغانستان. اٹ واز جسٹ اے میٹر آف ڈیز کہ طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا. تو کہاں گئے وہ ہتھیار, کہاں گئی وہ افواج جو تیار کی گئی تھی؟ وہ امریکہ کی گرینڈ جو بھی پالیسی ہے جو وچ از یٹ ٹو انفولڈ, ابھی اس پہ صرف ہم شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. ڈو دے ہیو اینی کنورجنس ان فیوچر کہ 5 سال بعد وہ اس طرح مل کے پاکستان کو تھریٹن کریں گے؟ بیکاز دیکھیں 10 سال جو رشین انویژن رہی, انہوں نے پاکستان کو اٹیک کبھی نہیں کیا. ہم نے جتنے بھی پائلٹس بھی پکڑے وہ کہتے تھے ہم پی ایف سے لڑنے نہیں آئے, ہم صرف اپنے ان بھگوڑوں کو مارنے کے لیے آئے ہیں جو ہمیں تنگ کر کے کابل سے بارڈر ایریا سے پاکستان آ جاتے ہیں. صحیح. اور اس میں بھی اللہ نے ہماری بڑی عزت رکھی کہ ہم نے تقریباً 12 کے قریب ان کے جہاز گرائے وداؤٹ لوزنگ اینی ون ٹو دیم. اچھا, ان کے بہت سارے جہاز بھاگ کے پاکستان آئے, اس میں MiG 21 بھی تھے, اس میں SU-22, اس میں یہ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ AN-12, ان کے ہیلی کاپٹر سے ہم نے وہ پرزرو کر کے رکھے اس وقت کہ کبھی یہاں جب یہ رشین چلے جائیں گے افغانستان میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ بنے گی, وی ول گفٹ اٹ بیک ٹو دیم. لیکن آج وہ ہمارے میوزیم میں کھڑے ہیں بیکاز دیٹ نیور ہیپنڈ اینڈ the course the history took is completely different. تو وہ اس میں ایز آف ٹوڈے ایئر فورس تھریٹ ہمیں نہیں ہے, لیکن ایئر فورس کسی گراؤنڈ تھریٹ پہ بھی ہم وی آر ریڈی ٹو ٹیک آن اگر ایسا کوئی ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے اور قصے اور بھی ہیں, لیکن ایز دس ڈے از آل اباؤٹ پیئنگ اے ٹریبیوٹ اینڈ ریممبرنگ دا پاسٹ, کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ اس تاریخ کو یاد رکھنا ہمارے لیے مشعل راہ ہے, تو بڑا اہم تھا. آئی ہوپ کہ آج کے اس پروگرام میں آپ نے بھی ہماری طرح بہت کچھ سیکھا ہوگا, بہت ساری تاریخی چیزوں کو ریوزٹ کیا ہوگا. ڈو سینڈ می یور فیڈ بیک اینڈ یور کامنٹس اباؤٹ اٹ. عابد صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے, اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیں, خدا حافظ.